من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سب سے پہلے آج کے دن کی مناسبت سے آج 5 رجب المرجب ہمارے 10ویں امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ اس اعتبار سے آپ تمام مومنین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت 5 رجب 214 ہجری کو ہوئی۔ آپ کے والد کا نام امام محمد تقی علیہ السلام ہے اور امام علی نقی علیہ السلام کی والدہ گرامی کا نام جناب سمانہ مغربیہ ہے۔ جناب سمانہ کے بارے میں کم از کم جو تعریف کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جناب سمانہ مغربیہ پورے سال کے روزے باقاعدگی سے رکھتی تھی، جن کو صوم الدہر کہا جاتا ہے۔ بہت ہی عظمت والی خاتون تھیں۔ ان کے بارے میں ایک اور روایت یہ ہے کہ اپنے زمانے کی تمام عرب عورتوں سے افضل تھیں۔ امام کا نام علی ہے اور امام کے جو القابات ہیں ان میں نجیب، مرتضیٰ، عالم، فقیہ، ناصح، امین، طیب، نقی اور ہادی وغیرہ مشہور ہیں۔ اور امام کو سامرہ میں محلہ عسکری میں رہنے کی وجہ سے عسکری بھی کہا جاتا ہے۔ اور امام کی کنیت ابو الحسن ثالث ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام کے والد امام محمد تقی علیہ السلام کو جب قید کیا گیا تو اس وقت امام علی نقی علیہ السلام کی عمر مبارک 5 سال تھی۔ علم کے اعتبار سے اگر بات کی جائے تو سکۃ الاسلام شیخ کلینی علیہ الرحمہ نقل کرتے ہیں کہ امام علی نقی علیہ السلام نے نوفلی سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 73 اسم اعظم ہیں، پروردگار کے 73 اسم اعظم ہیں، جن میں سے اللہ نے آصف بن برخیہ کو ایک اسم اعظم عنایت فرمایا تھا، جس کی وجہ سے جس کے سبب آصف بن برخیہ تخت بلقیس کو ملک سبا سے لے کر پلک جھپکنے میں حضرت سلیمان کی خدمت میں پیش کر دیا تھا، جبکہ اللہ نے ان 73 میں سے 72 اسماء کا علم ہمیں عطا فرمایا ہے، لہذا ہمارے عجائب و غرائب کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک روایت میں ہے، ابو ہاشم روایت کرتے ہیں کہ 227 ہجری میں جب امام علی نقی علیہ السلام کی عمر مبارک 12 یا 13 سال کی تھی تو آپ ابو ہاشم کے ساتھ سر راہ کھڑے تھے اور ادھر سے ترکوں کا ایک قافلہ آیا۔ جب وہ اس ہمارے قریب پہنچے تو امام علی نقی علیہ السلام نے ایک سپاہی سے اسی کی زبان میں گفتگو شروع کر دی۔ وہ سپاہی حیران ہو کر قدموں پر گر پڑا اور کہنے لگا کہ جس نام سے آپ نے مجھے پکارا ہے اس کا علم میرے باپ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ولی خدا ہیں۔ پھر ایک اور روایت میں ابو ہاشم روایت کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک دن امام علیہ السلام نے ہندی زبان میں گفتگو کرنی شروع کی تو میں نے عرض کیا، مولا مجھے تو یہ زبان نہیں آتی، مجھے تو اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، میں نہیں جانتا ہندی زبان۔ تو امام نے زمین سے ایک کنکری اٹھا کر اس کنکری کے اوپر اپنا لعاب دہن لگایا اور ابو ہاشم کہتا ہے کہ وہ کنکری میرے حوالے کی اور میں نے وہ کنکری اپنے منہ میں جب رکھی اور پھر واپس نکالی
تو مجھے 70 زبانوں پر عبور حاصل ہو چکا تھا، یعنی میں 70 زبانوں کا ماہر ہو چکا تھا۔ اس وقت مجھے 70 زبانیں آتی تھیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، ابو ہاشم کہتا ہے کہ میں نے امام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، مولا میں غریب ہو گیا ہوں، دعا کریں کہ خداوند متعال مجھے مال و دولت عطا فرمائے، میری غربت ختم ہو جائے۔ تو امام نے زمین سے ایک مٹھی ریت کی پکڑی اور میرے دامن میں ڈال دی اور مجھے فرمایا کہ جاؤ اسی سے اپنا کام چلاؤ۔ ابو ہاشم کہتا ہے کہ یوں ہی میں نے پھر اس مٹھی ریت کی طرف اپنے دامن میں دیکھا تو وہ سونے میں تبدیل ہو چکی تھی، اس طرح سونے کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ اور اسی طرح چوتھے علی کے ذریعے پہلے علی کا کمال کا اظہار ہو چکا تھا۔ دعا ہے خداوند متعال ہم سب کو امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔